سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو 7 ماہ تک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کر رہے۔ وہ اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ تو قباء کی بستی میں ٹھہرے رہے، وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کو ہم مسجد قباء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر جب مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں، میرے گھر رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی چلتی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کو روکنے کی، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، جہاں اللہ اس کو بٹھانا چاہیں گے یہ بیٹھ جائے گی۔ تو وہ اونٹنی چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ایک خالی میدان تھا، ایک خالی پلاٹ تھا، اس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے نہیں اترتے، وہ دوبارہ اٹھتی ہے، پھر چل پڑتی ہے، پھر وہ تھوڑا چکر لگا کر پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا، اپنے گھر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر کے 2 پورشن ہیں، 2 منزلیں ہیں، آپ اوپر والی منزل پر ہیں، ہم نیچے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں ابو ایوب، مجھے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تم اوپر رہو، ہم نیچے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے رہتے ہیں۔ رات کو جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ وہ اوپر سونے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر رہیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 منزل اوپر سوئیں گے۔ تو یہ خیال ان کی نیندیں اڑا دیتا ہے، وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہتے ہیں، کمرے کی دیوار کے ساتھ۔ وہ چھت پر بھی چلتے بھی نہیں ہیں، کناروں پہ چلتے ہیں۔ ان کا کچا مکان تھا، کچی چھت تھی، چھت پر چلنے کی وجہ سے اوپر سے تھوڑی مٹی نیچے گر جاتی تھی بعض اوقات، کیونکہ پاؤں جب انسان رکھتا ہے تو تھوڑی سی دھمک پیدا ہوتی ہے، تو چھت سے تھوڑی سی مٹی گر جاتی تھی۔ ان کو خیال آیا کہ اگر ہم چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہیں مٹی نہ گر جائے، ہمارے چلنے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ساری رات دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے، ساری رات دونوں میاں بیوی نہیں سوئے۔ ایسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسا احترام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حتیٰ کہ صبح ہوئی تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ساری رات نہیں سو سکے، ہم ساری رات جاگتے رہے ہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میرے لیے نیچے رہنا ہی آسان ہے، تم اوپر رہو۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اوپر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن سردیوں کی رات تھی، انتہائی ٹھنڈی رات تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ اوپر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مٹکا ٹوٹ جاتا ہے، تو چھت پر پانی بکھر جاتا ہے، پانی پھیل جاتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی جلدی سے اٹھتی ہیں اور وہ اس پانی کو اپنے بستر کے ساتھ خشک کرتی ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی سردی کی رات میں ساری رات دوبارہ سے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں اور اس وجہ سے پانی کو خشک کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو پانی ٹپکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے جاگ آ جائے۔ صبح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رات کا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اوپر ہی رہیے، ہمارے لیے اوپر رہنا بالکل بھی ممکن نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے، اسی پلاٹ میں مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے جہاں پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے بھی تعمیر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دن میں 1 بار ضرور آ جایا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکوایا ہوتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔
ایک جب وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آتے تھے تو وہ کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیتے تھے۔ ایک دن بہت سخت دوپہر تھی، سخت دھوپ والی، گرمیوں والی، شدت کی گرمیوں والی دوپہر تھی، ایسی دوپہر کے جس میں باہر کوئی نہیں نکلتا تھا، سب لوگ آرام کرتے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہوتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل آتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو کون سی ضرورت، کون سی حاجت یہاں لے آئے اس گرمی میں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھوک نے اس قدر تنگ کیا کہ میں اٹھ کر اس طرف آ گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی آیا ہوں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکلتے ہیں، تو ان دونوں حضرات کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں یہاں کس طرح، اس قدر سخت دھوپ میں آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ دونوں حضرات بتاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھوک کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آؤ ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہی باغ ہوتا ہے، اس باغ میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کے فوراً سے بھاگے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ تاخیر سے آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو ایوب آج میں تاخیر سے آیا ہوں۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کے درخت سے ایک شاخ کاٹ لاتے ہیں کھجوروں والی، جس پر کچھ خشک کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ تر کھجوریں ہوتی ہیں اور کچھ کھجوریں کچی ہوتی ہیں، کچھ پکی ہوتی ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کھجوریں پیش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب تو نے شاخ ہی کیوں کاٹ لی، تو خشک کھجوریں اتار کے لے آتا۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل کرتا تھا کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں کھائیں، میں اس لیے آپ کے لیے ہر طرح کی کھجوریں لے آیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے لیے ایک جانور ذبح کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنا ابو ایوب دودھ والا جانور نہ ذبح کرنا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ وہ بکری کا ایک بچہ ذبح کرتے ہیں اور آدھے کو ہنڈیا میں ڈال کر پکاتے ہیں اور آدھے کو خشک بھون کر ان تینوں حضرات کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کا ایک ٹکڑا ایک روٹی پر رکھ کر دیتے ہیں کہ جاؤ ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، بہت دن سے میری بیٹی نے ایسا اچھا کھانا نہیں کھایا۔ یہ حال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن اپنی امت کو مثال پیش کر رہے ہیں کہ فقر و فاقے سے گھبرا کر، تنگی سے گھبرا کر، تنگ دستی سے گھبرا کر تم لوگ اللہ کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ اور آج ہماری پوری قوم، پوری امت مسلمہ یہی کام کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجارت بند ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑ جائے گا اگر ہم ان کافروں سے دوستی چھوڑ دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تصویر دکھائی کہ اگر تم ان کافروں سے دشمنی مول لوگے، اگر تم اللہ کے دین کو عزیز تر رکھو گے، ساری دنیا پر اسلام غالب آئے گا۔ ان کافروں کی، ان کے مال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اسلام کو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غریب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جو مسبب الاسباب ہے، اللہ جس کے ہاتھ میں اس دنیا کے خزانے ہیں، اللہ جسے چاہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ کیسر و کسرا کی دولتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی تھیں، ایسے ایسے مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ ہی کرتے جاتے تھے، تقسیم ہی کرتے جاتے تھے اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ابو ایوب کل تم ہمارے پاس آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی تحفہ دیتا یا جو بھی خدمت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بدلہ ضرور دیتے۔
اگلے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی، ایک غلام دی اور ساتھ تاکید کی ابو ایوب کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر لے جاتے ہیں تو ان کی بیوی پوچھتی ہیں ابو ایوب یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے میں دی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم اس کے ساتھ بھلا اچھا سلوک کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا ہوگا کہ ہم اس غلام کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیں؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کیا آپ نے سچ کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی مجاہدانہ زندگی، انہوں نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے کوئی جنگ چھوڑی نہیں اپنی زندگی میں جس میں شرکت نہ کی ہو، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور جب وہ فوت ہوئے تو وہ راستے میں، جہاد کے راستے میں تھے، قسطنطنیہ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے لشکر کے بارے میں بشارتیں سنائی تھیں، اور قسطنطنیہ کو وہ لشکر تو فتح نہیں کر سکا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا تھا بعد میں آ کر۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی طرف جا رہے ہیں، قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں شدید بیمار ہو گئے اور وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم لوگ میری لاش کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے جانا، اور جہاں پہ جا کر قسطنطنیہ کی دیوار آئے تو قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ وصیت فرما کر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ مجاہدین ان کو لے گئے اور لے جا کر قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ جا کر دفن کیا۔ جہاد کر کے، جنگ لڑ کے قسطنطنیہ کی دیوار تک پہنچے تھے مسلمان، اور دیوار کے ساتھ ان کو دفن کیا۔ پھر سلطان محمد فاتح، تاریخی روایات کے مطابق جب سلطان محمد فاتح اس علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ سرنگ کھودنے کے لیے وہ زمین کھودتے ہیں، جب تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہ قدموں کی طرف سے کھل جاتی ہے۔ یہ تاریخی روایت ہے۔ سلطان محمد فاتح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومتے ہیں، اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں، اور پھر مسلمان قسطنطنیہ پر حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صدیوں جنگ تھی، بہت طویل جنگ تھی۔ تو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھنا چاہوں گا قسطنطنیہ کے بارے میں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، یعنی سلطان محمد فاتح کی عظمت اور استقلال کا، ان کی بہادری کا، ان کی ثابت قدمی کا نشان پائیدار، ان کی ثابت قدمی کی نشانی ہے یہ قسطنطنیہ۔ صورت خاک حرم یہ سرزمیں بھی پاک ہے، آستان مسند آرائے شہ لولاک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے حرم، جیسے کعبۃ اللہ والا شہر مکہ وہ عظیم الشان شہر ہے، وہ پاک شہر ہے، ایسے ہی قسطنطنیہ بھی ایک پاک شہر ہے، کیونکہ اس قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا، کہ جس طرح گلشن سے خوشبو آتی ہے پھولوں کی، اس طرح اس شہر سے بھی پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے وہ خوشبو، وہ ہوا ایک پیغام لے کے آتی ہے، ان کا ایک پیغام امت کو سناتی ہے۔ اے مسلمان، ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، اے مسلمانوں، ملت اسلام کا، مسلمانوں کے دل میں بسنے والا یہ شہر ہے، تمام مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خوں کا حاصل ہے یہ شہر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیاں لگ گئی تھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے، بہت مجاہدین شہید ہوئے تھے، بہت مجاہدین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، کیونکہ اس شہر کی دیواریں بہت موٹی تھیں، اور ایک دیوار نہیں، 2-3 دیواریں تھیں اس شہر کی، ایک کے بعد ایک دیوار تھی۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی توپ بنا کر، اور اس توپ سے جب گولے داغے تھے تو اس کی دیواروں کو ان گولوں نے گرا دیا، توڑ دیا، پھر ان چھیدوں سے مسلمان اندر تک پہنچے۔ سلطان محمد فاتح نے
سرنگیں بھی کھودی تھیں اور شہر کی دیواروں کے نیچے دھماکے کیے، ان دھماکوں سے بھی دیواریں ٹوٹیں، اور پھر جہاں جہاں سے دیواریں ٹوٹی تھیں مسلمان اندر پہنچے۔ اور پھر سلطان محمد فاتح نے ایک اور کام کیا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز سلطان محمد فاتح نے خشکی کے راستے وہ اس شہر کے پیچھے جو سمندر بہتا تھا اس سمندر میں ڈالا تھا۔ وہ ایک طویل داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پر مسلمانوں کو اس شہر کی فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان محمد فاتح کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔